اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چند کرامات آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی۔ ناظرین کرام، شیخ العالم حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بابا فرید کے اسم گرامی سے زیادہ مشہور ہیں، زمانے وسطیٰ کے مسلمان صوفیاء میں ایک نہایت ممتاز اور بزرگ صوفی تھے۔ اجودن یعنی موجودہ پاک پتن میں ان کی خانقاہ کئی سال تک ہر فرقہ اور ہر قوم کے لوگوں کی زیارت گاہ بنی رہی اور آج بھی ہے۔ ماضی میں ہزاروں اشخاص یہاں آتے اور ان کی فیض صحبت سے روحانی تسکین حاصل کرتے۔ یہاں ایک پرسکون اور روحانی فضا تھی، اور وہ لوگ جو دنیاوی آرزوؤں کے شعلوں سے خفیہ طور پر عذاب میں مبتلا ہوتے تھے، انہیں اس خانقاہ میں ایسی باد صبا کے جھونکے آتے جیسے کسی نئے عالم سے آ رہے ہوں۔ وہ ایک زندہ نور تھے جن کی تربیت سے سیرت کی تعمیر ہوتی تھی اور سوز و گداز پیدا ہوتا تھا، اور ہر اس شخص کو جو ان کی خدمت میں آتا متاثر کرتے تھے۔ اپنے وصال کے بعد آپ کا مزار شریف بھی ایسے ہی لوگوں کے روحانی اور دلی تسکین کا باعث بن رہا ہے۔ ایک بار سلطان المشائخ حضور بابا فرید سرکار نے فرمایا کہ شیخ سعد الدین حمویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہایت باعظمت بوڑھے بزرگ تھے، لیکن شہر کا بادشاہ ان کا موتقد نہ تھا، یہاں تک کہ ایک دن وہ بادشاہ ان کی خانقاہ کے پاس سے گزرا اور اپنے ایک دربان کو خانقاہ میں بھیج کر اس سے یہ لفظ کہے کہ اس صوفی کو باہر بلائیے۔ دربان خانقاہ کے اندر گیا اور بادشاہ کا پیغام پہنچایا۔ شیخ سعد الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی بات کی جانب توجہ نہ کی اور نماز میں مشغول ہو گئے۔ دربان نے باہر آ کر بادشاہ سے ساری کیفیت بیان کر دی۔ یہ سن کر بادشاہ کا غصہ ایک دم چلا گیا اور وہ شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شیخ اس کے ساتھ انتہائی اچھے طریقے سے پیش آئے۔ دونوں یکجا بیٹھے۔ جہاں یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے وہیں قریب ایک باغیچہ تھا۔ شیخ نے حکم دیا کہ کچھ سیب لائے جائیں۔ کچھ سیب ایک طباق میں رکھ کر لائے گئے۔ شیخ اور بادشاہ دونوں سیب کھاتے جا رہے تھے۔ ایک بڑا سیب اس طبق میں موجود تھا۔ بادشاہ کے دل میں یہ خیال گزرا کہ اگر شیخ کا دل مجھ سے صاف ہے تو مجھ کو یہ بڑا سیب عنایت فرمائیں گے۔ جیسے یہ خطرہ بادشاہ کے قلم میں گزرا، شیخ نے اس خطرے کو کشف سے معلوم کر لیا۔ فوراً ہاتھ لمبا کر کے اس سیب کو طبق سے اٹھایا اور بادشاہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ میں ایک دفعہ سفر میں تھا۔ سفر کرتے کرتے ایک شہر میں پہنچا۔ میں نے شہر پناہ کے دروازے پر دیکھا کہ لوگوں کا ایک ہجوم جمع ہے اور ایک مداری تماشا دکھا رہا ہے۔ اس کے پاس ایک گدھا تھا اور اس نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اپنے تماشائیوں میں ایک انگوٹھی دی اور کہا کہ میرا یہ گدھا اس شخص کو ڈھونڈ لے گا جس کے پاس یہ ہوگی۔ چنانچہ تماشائیوں کے دائرے میں اس گدھے نے پٹی باندھے ہوئے گھومنا شروع کر دیا۔ وہ ہر آدمی کو سونگتا جاتا یہاں تک کہ اس آدمی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا جس کے پاس انگوٹھی تھی۔ مداری آیا اور اس نے اس شخص سے وہ انگوٹھی لے لی۔ اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد شیخ نے بادشاہ سے کہا کہ اگر کوئی شخص اپنی کرامت دکھاتا ہے تو گویا اس نے اپنے آپ کو اس گدھے کے برابر کیا۔ اگر وہ کرامت نہ دکھلائے تو تمہارے دل میں یہ خیال گزرتا کہ میرا قلب صاف نہیں ہے۔ یہ فرما کر شیخ نے وہ سیب جو ان کے ہاتھ میں تھا بادشاہ کی جانب پھینک دیا۔ ناظرین کرام، حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی کبھی کرامت کا اظہار نہیں کیا، لیکن بعض اوقات ایسے حالات بن جاتے تھے کہ کرامت از خود آپ سے ظاہر ہو جاتی تھی۔ ایسی ایک کرامت کا ذکر ہم یہاں پہ کرتے ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک باکمال مرید حضرت خواجہ سیوستانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی ایک کرامت کا ذکر کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں، ایک دن حضرت بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھے کپڑے دھونے کے لیے دیے۔ میں ان بابرکت کپڑوں کو لے کر ندی کے کنارے پر آیا اور ان کو خوب اچھی طرح سے دھویا۔ پھر وہ دھلے ہوئے کپڑے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے کپڑوں کو دیکھے بغیر مجھ سے فرمایا کہ جاؤ ان کپڑوں کو دوبارہ دھو کر لاؤ۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ آپ کے اس ارشاد میں بھی ضرور کوئی حکمت اور مصلحت ہوگی اور ہو سکتا ہے ان کپڑوں کو دھونے میں مجھ سے کوئی کمی رہ گئی ہو۔ چنانچہ میں نے غور کیا تو مجھے یاد آیا کہ میں نے پہلے کپڑے دھوئے اور بعد میں وضو کیا۔ حالانکہ ادب کا تقاضا تو یہ تھا کہ پہلے میں وضو کرتا اور
پھر کپڑے دھوتا۔ چنانچہ میں نے وضو کیا، پھر 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ اس کے بعد کپڑوں کو بڑی احتیاط اور توجہ سے خوب اچھی طرح دھویا اور ان کپڑوں کو آپ کی خدمت میں لایا۔ حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ ان کپڑوں کو لے کر جاؤ اور ایک مرتبہ پھر دھو لاؤ۔ آپ کا یہ فرمان سن کر اب تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ دوسری مرتبہ کپڑے دھونے میں نے تمام احتیاطیں برت چکا تھا جو مجھے برتنی چاہیے تھی، لیکن اس کے باوجود جب میں نے آپ کا ارشاد سنا تو اپنے دل میں خیال کیا کہ ضرور مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ جب میں نے اس بات پہ غور کیا تو مجھے یاد آیا کہ اس مرتبہ کپڑے دھونے کے بعد خشک ہونے کی غرض سے میں نے درخت کی ایک شاخ پر ان کو پھیلا دیا تھا۔ اس شاخ کے اوپر ایک اور شاخ ہے، اس پر پرندے بیٹھے ہوئے تھے۔ ممکن ہے ان پرندوں میں سے کسی پرندے نے کپڑوں پر بیٹ کر دی ہو اور وہ ان کپڑوں پر گری ہو۔ چنانچہ میں نے اس مرتبہ کپڑے دھو کر خشک کرنے کے لیے جنگل میں پھیلا دیے، اور خشک ہونے پر جب میں کپڑے واپس لے کر آپ کے پاس آیا تو آپ نے ان کپڑوں کو بصد خوشی قبول کر لیا۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا کہ تم کپڑے لے کے جاؤ اور ندی کے کنارے رکھ دو اور تھوڑی دیر کے بعد ان کو لے آنا۔ حضرت سیوستانی تھوڑی دیر کے بعد جب وہاں پر گئے تو دیکھا کہ کپڑے دھل کر خشک ہو چکے ہیں۔ ایسے لگتا تھا کہ کپڑے خود بخود دریا میں جاتے اور دھل کر باہر آ جاتے۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ناظرین اکرام، ہم ہر ماہ لنگر چشتیہ کا انتظام کرتے ہیں، جس میں دوست احباب اپنی حیثیت کے مطابق حصہ ڈالتے ہیں۔ اگر آپ بھی لنگر چشتیہ میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو درج ذیل نمبر پر صرف 50 روپے کا جائز کیش کرا کر اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔